کلمہ نے خود صلیب پر کلمہ ادا کیا, برہ نے خالی کر کے خود کو دکھا دیا. ابا انہیں بخش دیجئے, یہ سب جانتے نہیں, بیٹا ہوں میں آپ کا, یہ سب مانتے نہیں. تھوک کوڑے کانٹوں کا تاج زخمی بادشاہ, بے جرم و بے خطا مصلوب شکوہ نہیں کیا. دھو کر گناہ لہو سے فدیہ عطا کیا, کلمہ نے خود صلیب پر کلمہ ادا کیا. مسیح خداوند کے بابرکت جلالی اور لا تبدیل نام میں میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو میرات النساء کی ساری ٹیم کی جانب سے بہت بہت سلام پہنچے, اور امید کرتے ہیں اور آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں کہ خداوند کرے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں, مطمئن رہیں, اور سب سے بہترین بات خداوند میں مسرور رہیں اور صحت مند رہیں. جہاں رہیں ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. ان تمام باتوں کے لیے جو آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, اس کے لیے دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ناظرین ایک تو پروگرام بہت زبردست ہے, بہت خوبصورت پروگرام ہے, اور آپ سب کو معلوم ہے کہ روزے کے ایام ہے اور گڈ فرائیڈے کا پروگرام ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے. اور آج ایک نہیں بلکہ 2 اسپیکرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. 1 بائی 1 آپ کے ساتھ انٹروڈکشن کرواتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں سسٹر مہتاب کیفی. سسٹر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی ٹیم کا ہمیشہ مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کچھ چیزیں سیکھ بھی سکوں, اور جو مجھے خدا نے توڑے دیے ہیں وہ شیئر بھی کر سکوں. اسی کے ساتھ ناظرین آج ایک بہت زبردست خداوند کی بیٹی, بہت زبردست ہستی ہمارے ساتھ موجود ہے. بالکل نوجوان ہے مگر بہت زبردست خدا کی بندی ہے, اور اسپیشلی میڈیکل سائنس سے ان کا تعلق ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ان سے ملیں بھی اور یہ اپنے بارے میں خود اپنا انٹروڈکشن دیں. ڈاکٹر انیتا جارج ہمارے درمیان موجود ہیں. سسٹر آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی اور ہمارے آڈینس کو اپنا انٹروڈکشن دیجیے. Thank you so much for having me on your show today. اور I'm Dr. Anita George, اور میں بحیثیت ایک اسسٹنٹ پروفیسر اور کنسلٹنٹ ہسٹوپیتھولوجسٹ ڈاؤ اوجھا میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. اور آج جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں گڈ فرائیڈے کا دن ہے, تو میں میڈیکلی یسوع کے دکھوں پر غور کرنے کے لیے آپ کے پروگرام میں حاضر ہوئی. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ. سسٹر میں چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ آج آپ میڈیکلی جو ہے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو بیان کریں گی, تو میں چاہوں گی کہ کیوں نہ اسٹارٹ آپ سے ہی لیا جائے. تو جس طرح سے سسٹر آپ بھی جانتی ہیں اور جس طرح سے ہم نے مل کر تیاری کی ہے کہ آپ کے نزدیک حضرت لوکا جو کہ خود ایک طبیب تھے, یعنی کہ آپ کے ہی پروفیشن سے ان کا بھی تعلق تھا, انہوں نے ذکر کیا کہ یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ بوندیں بن بن کر بہ رہا تھا. اگر یہ اس وقت ہوا تھا تو کیا آج بھی ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات کہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, اور کیا آج بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے یا آپ کی نظر سے کوئی گزرا ہو؟ تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پر ضرور نظر ثانی کروائیں. ویل اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن. اور جب میں اس کو ریڈ کر رہی تھی, میں نے پہلے بائبل میں سے جیسے کہ ہم لوکا کی انجیل میں اس کا ذکر پڑھتے ہیں کہ جب یسوع گتسمنی باغ میں تھے اور وہیں سے یسوع کے دکھوں کا آغاز بھی ہوتا ہے, تو وہ بہت زیادہ خوف کی کیفیت میں تھے, بہت زیادہ انگزائٹی ان کو تھی, بہت زیادہ فیئر تھا, کیونکہ وہ انسان تو تھے ہی لیکن وہ خدا بھی تھے, اور وہ سب جانتے تھے کہ کچھ لمحوں میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور حضرت لوکا جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ایک طبیب تھے, اینڈ آئی مسٹ سے ہی واز اے ویری انٹیلیجنٹ ڈاکٹر. یعنی اتنا سالوں پہلے انہوں نے اس فینومینا کو ڈسکرائب کیا جو کہ آج بھی میڈیکل ہسٹری میں اٹس اے ویری ریئر فینومینا. اگر میں آپ بات کروں اس فینومینا کی, دس از کالڈ بلڈی سویٹ, یا جس کو ہم میڈیکل ٹرمز میں کہتے ہیں ہیماٹوہیڈروسس. اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی. ہمارے جسم کے اندر جو ہے پسینے بنانے والے غدود موجود ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سویٹ گلینڈس, اور ان سویٹ گلینڈس کو یا پسینے بنانے والے غدود کو ہماری خون کی باریک باریک نالیاں بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں. اور میڈیکل لٹریچر میں جب میں نے اس کو پڑھا اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی, تو آئی واز ریئلی سرپرائزڈ کہ میڈیکل لٹریچر میں یہ کیسز رپورٹڈ ہیں
دیٹ مینس کہ یہ آج بھی انسانوں کے ساتھ ہوئے ہیں, بہت کم تعداد میں ہوئے ہیں, بہت ریئر فینومینا ہے, لیکن دے آر ڈاکیومنٹڈ ان میڈیکل لٹریچر. اور اس کے پیچھے جو میکینزم بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ سائیکولوجیکل اسٹریس میں ہوتا ہے, بہت زیادہ خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے, پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے یا اذیت کی حالت میں ہوتا ہے, جیسے کہ یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا ہے, تو اس وقت یہی باریک خون کی نالیاں جو ہمارے سویٹ گلینڈس کو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں پھٹ جاتی ہیں اسٹریس کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے. اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پسینے کے ساتھ ساتھ خون بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو کوئی چوٹ نہیں لگی, کوئی کٹ نہیں لگا آپ کے جسم پر, لیکن پسینے کے ساتھ خون کا مکس ہو کے آنا. سو اٹس اے ویل ڈاکیومنٹڈ فینومینا, آل دو ریئر, لیکن میڈیکل میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. تھینک یو سسٹر, تھینک یو سو مچ. بہت زبردست. میں سمجھتی ہوں کہ آج پہلی بار ہم نے اس طرح سے میڈیکلی طور پر دکھوں کا بیان کیا ہے, اور امید ہے کہ میرے تمام ناظرین ضرور ان باتوں پر بھی غور کریں گے. جس طرح ہم کلام مقدس میں سے دکھوں پر بہت سارے میسیجز بھی سنتے آئے, بہت سارے پروگرام بھی. میں چاہوں گی سسٹر مہتاب, آپ, مجھے ایک سوال میرے ذہن میں بھی ہمیشہ رہا ہے, مگر خیر خداوند کے پاک روح نے اور خدا کے بہت سارے خدام نے اس بات کو کلیئر کیا, مگر جس طرح شاید مجھے بہت عرصہ لگا سمجھنے میں, ایسے میرے ناظرین ہوں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ دکھوں کے ایام میں کلمے گڈ فرائیڈے پر بیان کیے جاتے ہیں, اور ایک کلمہ اس میں ایسا ہے جس پر بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس دیکھنے میں آتی ہیں, اور بہت سارے, میں خیال ہے آپ سمجھ گئی ہیں کیونکہ ہم نے تو مل کے تیاری کی ہے. تو میں چاہوں گی وہ کلمہ ہے ایلی ایلی لما شبقتنی, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو یہاں پر میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم سب جانتے ہیں, اسپیشلی مسیحی قوم تو یہ 100% اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مکمل انسان اور مکمل خدا. مگر میں ان ذہنوں کو آج آپ کے پاس لے کر آئی ہوں جن کے ذہنوں میں الجھن ہے کہ اگر وہ خدا تھے تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو میں چاہوں گی آپ ضرور اس پر ہمیں تفصیل کے ساتھ سمجھائیں. بہت شکریہ. یہ جو کلمہ ہے جب ادا کیا گیا, جب بھی اس کو سنتی ہوں یا جب بھی اس کو پڑھتی ہوں, تو یہی کہانی ایک بار پھر سے باغ عدن میں جاتی ہے. اور باغ عدن جہاں پہ پہلا گناہ ہوا, جہاں پہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, وہی ایک گناہ چلتا آ رہا ہے جو پشتوں سے ہر انسان کے اندر شامل ہے, اور اسی گناہ کی وجہ سے آج یہ قربانی دی جا رہی ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ایک انسان کا خدا سے جو تعلق ہے نا, اس کو اسی وقت سے ظاہر کر رہا ہے کہ ہمیں خدا نے چھوڑ دیا تھا, کیونکہ وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے, اور ہم نے گناہ کر دیا, ہم نے غداری کر دی, ہم نے خدا سے اپنا تعلق خود توڑا. اب ہمیں ہی اس تعلق کو بحال کرنا ہے. جسم نے اپنا تعلق خدا سے ختم کر دیا. کیوں؟ لالچ میں آ کے. خدا سے اپنا تعلق ختم کر دیا کسی اور کی باتوں میں آ کے, اپنے رشتے کو خراب کیا. اب اسی کو جب پیچھے سے چلتے ہوئے, اسی وقت سے چلتے ہوئے دیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, بہت سے نبی آئے, بہت سے پیغمبر آئے, بہت لوگ آئے جنہوں نے خدا کی باتیں ہم تک پہنچائی, جنہوں نے خدا جو مڈل مین بنا خدا کی باتیں ہم تک پہنچانے کے لیے, کیونکہ ہم نے تو اپنا رشتہ خراب کر لیا تھا خدا سے. اب یہاں پہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پہ یہ صلیب کا جو واقعہ ہوا, اس سے پہلے مسیح کا اس دنیا میں آنا, مسیح کی موجودگی کا ذکر ہے. اب وہ موجودگی کا ذکر کیسے ہے؟ مسیح درمیانی ہے, اور مسیح پہلے سے موجود ہے, مسیح ہو کے نہیں لیکن کلمے کی صورت میں. اب یہاں پہ ایک جگہ مسیح کہہ رہا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں. وہ جسم کی نہیں, وہ کلمے کی بات کر رہا ہے جو مجسم ہوا ہے. میں اور باپ ایک ہیں, کلمہ اور باپ ایک ہے, خدا اور کلام ایک ہے. تھینک یو سو مچ سسٹر. امید ہے کہ بہت سارے میرے آڈینس کے سوالات جو ہمیشہ روزوں کے ایام میں پھر سے ابھر آتے ہیں, بہت سارے سوال کے جواب ملے ہوں گے. سسٹر میں چاہوں گی سسٹر انیتا کہ اب آپ ذرا پھر سے ہم آ جاتے ہیں اسی ٹاپک کی طرف, اسی گفتگو کی طرف. یہاں پر سسٹر میں چاہوں گی آپ ضرور بتائیں کہ شریعت کے لحاظ سے خداوند یسوع کو ایک کم 40 کوڑے مارے گئے. وہ بہت ہی خاص قسم کے کوڑے ہوتے تھے, اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ بہت ہی خاص اور بہت ہی اسپیشل کوڑے ہوتے ہیں, اور ان کوڑوں کی مار
خدا معاف کرے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتی تھی اور جو جسم کو ادھیڑ کر رکھ دیتے تھے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک غیر صحت مند آدمی اتنے کوڑے کھانے کے بعد بھی زندہ رہے؟ تو یسوع مسیح کیسے اتنی دیر تک زندہ رہے؟ اچھا، آپ کے اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک کامل انسان تھے. نہ صرف ہی واز اے کمپلیٹ ہیومن بینگ اینڈ یٹ ہی واز ناٹ جسٹ اے ہیومن بینگ، وہ ایک کامل انسان کے ساتھ ساتھ خدا بھی تھے. اچھا، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ یسوع کو جیسے کہ اس وقت شریعت کے مطابق جو ہے یہودیوں میں اس طرح کے ملزموں کو جو ہے وہ 1:40 کوڑے لگائے جاتے تھے. اچھا، جب میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہی تھی تو بتایا گیا ہے کہ یہ کوڑے کوئی عام نوعیت کے مطلب یہ مار نہیں تھی. ان کوڑوں کے اوپر جو ہے خاص قسم کی ہڈیاں لگی ہوتی تھیں، خاص قسم کے میٹل، یعنی ایسی شارپ ایجز ہوتے تھے کہ جب وہ ملزم کی پیٹھ پہ پڑتے تھے تو نہ صرف اس کا خون بہتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا گوشت بھی ان کوڑوں کے ساتھ واپس آتا تھا. اگر میں اس کو میڈیکلی کوریلیٹ کروں تو ہمارے جسم میں جو ہے خون کی شریانیں ہوتی ہیں. کچھ خون کی شریانیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے دل سے ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں خون لے کے جاتی ہیں، اور اسی طرح کچھ شریانیں جسم کے مختلف حصوں سے خون واپس لے کر آتی ہیں، جسے ہم وینز اور آرٹریز کا نام دیتے ہیں انگلش میں. اچھا، جو ہمارا جسم کا اوپری حصہ ہوتا ہے وہاں پر وینز موجود ہوتی ہیں، اور جس طرح ہم نیچے نیچے جاتے ہیں، ڈیپ جاتے ہیں، تو آرٹریز وہاں پر موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ شریانیں جو ہمارے دل سے جسم کے مختلف حصوں میں خون کو تقسیم کر رہی ہوتی ہیں. اچھا، اب جب یہ کوڑے لگتے تھے تو جب پہلی ضرب لگتی تھی تو آپ کا ماس کھچتا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کی وینز رپچر ہوتی تھی، جس کی وجہ سے پرزنر جو ہے، جو ملزم ہے، اس کو بلیڈنگ ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ جب ان کوڑوں کی تعداد بڑھتی تھی اور جب جیسے وہ گہرائی میں جاتے تھے اور ماس کم ہوتا جاتا تھا تو وہ آرٹریز کو رپچر کرتے تھے، یعنی اور زیادہ مزید بلیڈنگ ہوتی تھی. اور میرے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ تھا یہ پڑھنا. جب میں لٹریچر میں پڑھ رہی تھی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اور شاید ہو سکتا ہے کہ کرائسٹ کے، بلکہ یقیناً مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، کیونکہ مسیح کے ساتھ تو ظلم کی انتہا تھی اور کوئی بھی ان کے ساتھ نرمی برتی نہیں گئی تھی. کہا جاتا ہے کہ یہ کوڑے اس قدر سخت ہوتے تھے کہ کبھی کبھی جو ملزم ہیں ان کی ریڑھ کی ہڈی نظر آنا شروع ہو جاتی تھی، یعنی ربنز کی صورت میں آپ کا جو گوشت ہے وہ ان کوڑوں کے ساتھ واپس کھینچا چلا جاتا تھا. اور اسی اگر چیز کو میں میڈیکلی کوریلیٹ کروں تو دس از اے کاز آف ہائپوولیمیا، ٹرومیٹک ہیمراجک شاک، یعنی چوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کا خون بہہ رہا ہے اور آپ کے خون کی کمی ہو رہی ہے جسم میں. اور اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بیان کیا تھا ہیماٹوہیڈروسس کا فینومینا، بلڈی سویٹ، اس وقت بھی یسوع نے خون لوز کیا تھا اپنی باڈی سے. اور میڈیکلی ہم دیکھیں تو 20 سے 40% اگر کسی انسان کا خون بہہ جاتا ہے تو وہ شوک کی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے. جب میں اس چیز کو پڑھ رہی تھی، کیونکہ کرائسٹ کا جو دکھوں کا سفر ہے وہ کوڑوں پہ ختم نہیں ہوتا، یہ تو آپ سمجھیں کہ ابتدا ہے کرائسٹ کے دکھوں کی، اس کی اذیت کی. جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو کرائسٹ لہو لہان ہوتے ہیں جب ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جاتا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کانٹوں کا تاج بہت پیار اور نرمی سے نہیں رکھا گیا تھا، اس پہ بار بار سرکنڈا مارا گیا تھا. اور اسکیلپ جو ہے، یعنی ہمارا جو سر ہے، اٹ از ون آف دا ہائیلی ویسکولر آرگنس، یعنی یہاں پہ خون کی سپلائی بہت زیادہ ہوتی ہے. تبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کسی کو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے سر پہ چوٹ لگتی تو اکثر ان پیشنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی بلڈ لاس کی وجہ سے. تو کرائسٹ کا ایکسیسو بلیڈنگ ہوئی تھی، یعنی کہ جب ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، پھر اس پہ سرکنڈا مار کے اسے کھبویا گیا باقاعدہ ان کے سر میں، تو اس وقت بھی ان کا خون بہا، بار بار خون بہا.
اور میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میرے لیے میڈیکلی اس کو میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ جب یسوع کو کانٹوں کا تاج پہنا دیا گیا, کوڑوں کی مار کھا لی اس نے, تو وہ تو اسی وقت جو ہے وہ ادھمواں ہو گیا ہوگا. اس کے بعد بھی وہ اتنی بھاری صلیب اٹھاتے ہیں, پھر اتنی مطلب گلگتہ جلجتہ کے مقام تک جاتے ہیں صلیب اٹھا کے, اور پھر وہاں پر بھی دکھوں کا اختتام نہیں ہے, بلکہ صلیب پہ پہنچ کے تو دکھوں کی انتہا ہے, اور وہاں پہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کو بھی چھوڑا نہیں جاتا, وہاں پر بھی کیل ٹھوک دیے جاتے ہیں. تو جب میں اس چیز کو پڑھ رہی تھی تو میڈیکلی آئی واز تھنکنگ کہ کوئی انسان اتنا اسٹرانگ کیسے ہو سکتا ہے. مطلب کہ میرے لحاظ سے اگر میں دیکھوں, بینگ اے ڈاکٹر, سوچوں ایک انسان کی حیثیت سے دیکھوں, تو میرے خیال سے تو کرائسٹ کو جب کوڑے لگے اور کانٹوں کا تاج پہنا انہوں نے, اس کے بعد تو ان کی بالکل ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ اتنی بھاری صلیب اٹھاتے. اس چیز کو جب میں سوچ رہی تھی تو ایک یسوع کا جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف انسان نہیں تھا, وہ خدا بھی تھا. تو کرائسٹ کا اس شدت کا دکھ برداشت کرنا, اس نوعیت کا غم, اس نوعیت کی اذیت برداشت کرنا, ان کی الہی ذات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے, اور یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی صحت مند انسان تھے, کامل انسان تھے. ورنہ کوئی انسان جو کمزور ہے اور بیمار ہے وہ تو اتنا اذیت اور دکھ کیسے برداشت کرے گا. سسٹر, میرے پاس ویسے تو لفظ نہیں ہے ابھی بیان کرنے کے لیے, بالکل, کیونکہ ایک مسیحی نہ بھی اگر ہے نا جو سن رہا ہے, بالکل, ایک انسان ہوتے ہوئے جس کے اندر ہمدرد دل ہے اور خدا نے اس کے اندر انسانیت اگر کہیں رکھی ہے, تو ہم کسی بھی نارمل روڈ پہ چلتے ہوئے انسان کو بھی اگر دیکھ لینا, تو اگر نہیں رک سکتے کراؤڈ کی وجہ سے یا کسی دوسری روڈ پر ہیں اور ایکسیڈنٹ کہیں اور, وہ تو ہمارے دل کو ہوتا ضرور کچھ ہے کہ خدا اس کو زندگی دے, اور اس سے وہ زندگی دے کر پتہ نہیں فیملی کا وہ ہیڈ ہے یا بچہ ہے, جو بھی ہے انسان ہوتے ہیں, ہم نارملی دیکھ کر ہی اتنا تڑپ جاتے ہیں. تو اس اتنی تکلیف دہ باتیں حالانکہ ہم دیکھیں تو ابھی مسیح صلیب پر نہیں ہے, بالکل, ابھی وہ باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھے ہیں ہمارے لیے شفاعت کر رہے ہیں, مگر وہ جو سچویشن ہے, اور حرف بہ حرف میں ایمان رکھتی ہوں اس بات پر کہ یہ ساری تکلیفیں خداوند یسوع مسیح نے انسان ہونے کے ناطے اٹھائی ہیں. بالکل. تو اس وقت میں بول نہیں پا رہی ہوں, مگر کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ ہے, ہمیں بولنا ہے تاکہ ہمارے لوگ اور زیادہ جان سکے, سیکھیں. تو میں چاہوں گی سسٹر کچھ ٹائم لیتے ہوئے, کیونکہ پروگرام کا ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے, تو میں چاہوں گی آپ ضرور یہ بھی بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بہت دور تک, جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا, انہوں نے صلیب اٹھائی, اور اس قدر اذیت اور تکلیف دہ حالت میں, زخموں سے چور حالت میں وہ اس صلیب کو بھی اٹھا کر جو ہے وہ جا رہے ہیں. ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر پھر کیل بھی ٹھوکی گئی ہے, اور پھر آخر میں ان کی پسلی پر نیزہ بھی گھونپا گیا ہے. کیا اس کے بعد بھی کوئی بچ سکتا ہے میڈیکلی طور پر, سائنسی طور پر آپ ضرور بتائیں, اور کیا اس وقت کوئی ایسی دوا موجود تھی کہ اتنے شدید زخمی انسان کو معجزانہ طور پر بچا سکے؟ اچھا, جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ کرائسٹ جو ہیں وہ کوڑے کھانے کے بعد, کانٹوں پہ سر کے تاج پہننے کے بعد بھی اپنی بھاری صلیب خود اٹھا کے لیے چلے جاتے ہیں. اگر ہم صلیب کے دکھوں پر, کیونکہ میں نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا, اور صلیب اٹھا کے جب کرائسٹ لے کے جا رہے تھے جلجتہ کے مقام تک, اس دوران بھی انہوں نے چوٹیں کھائیں, کیونکہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ 3 بار جو ہے مسیح صلیب تلے گر گئے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان, اس نے کوئی بھاری چیز اٹھائی ہوئی ہے, اور یسوع نے بھاری صلیب اٹھائی ہوئی تھی اپنے کندھے پر, اور کہیں ان کو مطلب ان کا پتھر کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے, وہ جب گرے ہوں گے تو پلانٹ تو نہیں ہو رہا نا کہ میں نے گرنا ہے, یعنی وہ ایک دم سے نیچے گرے ہوں گے. تو آپ امیجن کریں کہ ایک شخص جس نے سر پہ کانٹوں کا تاج لگایا ہوا ہے, اس کی پیٹھ جو ہے وہ چھلنی ہے کوڑوں سے, اور پھر وہ نیچے گرتا ہے. ہمیں نہیں پتا کس زمین پہ گرا ہوگا, پتھریلی زمین پہ گرا ہوگا, ہو سکتا ہے وہ پتھروں پہ جا کر گرا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صلیب جب اس کے اوپر آ کر گری ہوگی تو اس وقت بھی اس نے بہت سی چوٹیں کھائی ہوں گی.
اور اسی طرح جب اگر میں میڈیکلی اس کو کہوں تو کرائسٹ جو ہیں وہ صلیب کے اوپر جو ہے جب ان کو بھالے سے چھیدا گیا پسلی کو تو وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلا. تو یہ ایک طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب وہ صلیب تلے گرے تھے تو پروبیبلی ان کے جو ہے پھیپھڑوں اور دل پر بھی چوٹ آئی تھی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ خون وہاں پر جمع ہوا. اور جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب پسلی سے بھالے سے ان کی پسلی چھیدی گئی تو وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلا. اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں پھر صلیب پر جا کر بھی, اور جب وہ اتنی بھاری صلیب ظاہرہ کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے پھر نیچے گرتے ہیں تو پروبیبلی ان کی گردن, سیدھا کندھا اور چیسٹ یہ سب جو ہے پیرالائز ہو گئے پروبیبلی, کیونکہ ظاہر ہے اگر اتنی بھاری چیز آپ کے اوپر گر رہی ہے, کیونکہ کرائسٹ جو ہے وہ 3 گھنٹے صلیب پر جان کنی کی حالت میں رہتے ہیں. اور جب صلیب پر کسی کو ملزم کو لٹکایا جاتا تھا تو وہ یہ کرتے تھے کہ ہر طرح سے اس کو انکمفرٹیبل کرنا, اور صلیب پر وہاں پر لٹکے رہنا 3 گھنٹے ہی جو ہے آپ کی پوری باڈی میکینزمس کو چینج کرتا تھا. کیونکہ جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, تو ہمارا پورا باڈی ویٹ ہمارے پیروں کی طرف آتا ہے, لیکن کرائسٹ کے کیس میں ایسا نہیں تھا. ان کے دونوں ہاتھ پہ سارے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے کہ جو صلیب جس پہ ان کو مصلوب کیا گیا وہاں پر پہلے سے کیل لگانے کے لیے پری ڈرلڈ ہولز ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بہت بے دردی سے اور بہت زور کے ساتھ یسوع کے ہاتھوں کو کھینچا ہو, جس کی وجہ سے ان کے شولڈرز جو ہیں وہ ڈسلوکیٹ ہو گئے تھے, یعنی کہ جوڑ جو ہیں ان کے وہ اپنی جگہ پر نہیں تھے. اور اس کی وجہ سے ہوا کیا تھا کہ صلیب پر جب آپ کا پورا باڈی ویٹ, کیونکہ آپ کے پاؤں تک نہیں جا رہا, تو اور آپ کی چیسٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے پسارے جانے کی وجہ سے ایک فلیکسیبل پوزیشن میں نہیں تھی. کیونکہ جب ہم نارمل سانس لیتے ہیں اور سانس اندر لیتے ہیں اور سانس کو باہر نکالتے ہیں تو دیر از اے پراپر میکینزم فار اٹ, یعنی ہمارے چیسٹ کے مسلز ہیں وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں پھر ریلیکس کرتے ہیں. کرائسٹ کے کیس میں ایسا نہیں ہو پا رہا تھا. ان کی چیسٹ جو ہے وہ ایک ایکسٹینڈیڈ پوزیشن میں تھی اس وقت, وہ ریلیکس نہیں تھے ان کے چیسٹ کے مسلز, جس کی وجہ سے وہ سانس اندر تو لے پا رہے تھے لیکن اس کو باہر نکالنے میں ان کو مشکل ہو رہی تھی. اور جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں صلیب پر تو یسوع بہت چھوٹے چھوٹے جملے کہتے ہیں, کیونکہ وہ تکلیف کی حالت میں تھے. شاید بولنا ان کے لیے بہت مشکل تھا, سانس لینا مشکل تھا, جیسے کہ بائبل مقدس میں بیان بھی کیا گیا کہ جان کنی کی حالت میں وہ صلیب پر موجود تھے. اور پھر جب ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونکے گئے ہیں تو ہمارے ہاتھوں اور پیروں اور ہر جگہ پر ہی, ہر جگہ بلڈ ویسلز اور نروز موجود ہوتی ہیں. تو جب ان کے ہاتھوں میں اتنے موٹے موٹے کیل ٹھونکے گئے, اوبویسلی وہاں سے بھی خون بہا, پھر جو نروز تھی وہ اسٹیمولیٹ ہوئی. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر کسی انسان کے باڈی میں کوئی بھی حصہ نہ بچا ہو جہاں پر زخم نہ ہو تو اس کے سر کا کیا حال ہوگا, کیونکہ یہ سارے جو پین کے سگنلز ہیں ہمارے ذہن میں جاتے ہیں, مطلب برین کی طرف جاتے ہیں. تو اکثر آپ نے سنا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ اس درد کی وجہ سے میرا سر پھٹا جا رہا ہے, تو کرائسٹ کی سر کی کیا حالت ہوگی میں اس کو بیان نہیں کر سکتی. جہاں پہ کانٹوں کا تاج بھی لگا ہے اور جسم لہو لہان ہے, مطلب میڈیکلی اٹ واز ویری ٹف فار می. بالکل to read it and explain it. Yes, بالکل بالکل I agree with you. Thank you sister, thank you so much. آج کا پروگرام میں سمجھتی ہوں کہ ہسٹری کریٹ کرے گا رات النساء میں. سسٹر میں چاہوں گی, ہمارے پاس بالکل ٹائم تو ختم ہو گیا, میں ریکویسٹ کروں گی ایڈیٹر سے کہ پلیز کسی طرح مینیج کرے, تو میں چاہوں گی آخر میں آپ ضرور اپنے سوال کے حوالے سے کچھ بیان کریں تاکہ ہم پروگرام وائنڈ اپ کریں. ابھی جب انہوں نے کہا کہ اس کی پسلی میں بھالا مارا گیا تھا اور وہاں سے خون اور پانی نکلا تھا, پانی جب نکلتا ہے جب خون کلوٹ ہو جاتا ہے, وہ چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے کیا یہ مر چکا ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے, مر چکا ہے, انسانی طور پہ کنفرم کیا گیا. خدا تو جانتا تھا کیونکہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا, انسان اور خدا ایک ہو گئے, وہ مل گئے, وہ رشتہ دوبارہ سے بحال ہو گیا. خدا جان گیا تھا, انسان کے جاننے کے لیے ضروری تھا کہ یہ گناہ کی مزدوری موت ہے, اور وہ موت آ چکی ہے, وہ قربانی پوری ہوئی, تمام ہوا, اور اب
خدا نے ہمارے لیے اسی طرح راستے کھول دیے جیسے باغ عدن میں آدم کے لیے تھے, اور اب ہم اور خدا پھر سے دوست ہیں. آمین. تھینک یو سسٹر, تھینک یو سسٹر انیتا, آپ دونوں کی میں نہایت شکر گزار ہوں. اور بہت خوبصورت باتیں ناظرین آج کے پروگرام میں آپ کے لیے بیان کی گئی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ تو دیکھیں گے ضرور اور غور بھی کریں گے, مگر پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو, ساتھیوں کو ضرور ریکمنڈ کریں تاکہ وہ بھی اس پروگرام سے استفادہ حاصل کریں. آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گی. جہاں رہیں خوش رہیں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. گناہ کے سب اندھیرے کو اجالا بنا دیا, جو مقصد حیات تھا اس کو بتا دیا. مصلوب ہو کے دار کو منبر بنا دیا, ظالم کی وکالت بھی کی اور سر کو جھکا دیا. بخشش, نجات, محبت, دکھ, کفارہ ادا کیا. کلمہ نے خود صلیب پر کلمہ ادا کیا.